گزشتہ دنوں سے ایک خبر سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سابق آرمی چیف ہیں ایک، جو اڈیالہ جیل گئے ہیں، عمران خان سے ملاقات کی ہے، عمران خان کو کوئی ڈیل آفر کی ہے، اور یہ خبر تمام میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھی۔ اس حوالے سے بہت سے ولاگرز نے ولاگ کیا، بہت سے لوگوں نے یہ خبر دی کہ ایک سابق آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان پہ ملاقات پہ بہنوں پہ پابندی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ پابندی، کوئی بھی عمران خان سے ملاقات گزشتہ 6-7 ماہ سے نہیں کر سکا۔ اور اسی دوران جب کل منگل کا روز ہے، 2 دن پہلے یہ خبر دی جاتی ہے کہ ایک آرمی چیف کے ہیں، عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ اس پہ حقیقت کیا ہے؟ علیمہ خان اس حوالے سے بولی ہیں۔ علیمہ خان نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ لکھی ہے اور اس حوالے سے بیان دیا ہے۔ علیمہ خان کیا کہتی ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت الیکشن، جو 7 تاریخ کو الیکشن ہے، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح تحریک انصاف کے ایم این ایز کو صبح بدر کیا گیا، تحریک انصاف کے ایم این ایز کو گلگت سے نکالا گیا اور خیبر پختونخوا میں بھیج دیا گیا، اور آج بلاول بھٹو زرداری پہنچتے ہیں، آج نون لیگ کے ایم این ایز پہنچتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو تمام جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک ریاست میں جو 2 دستور ہے، ایک ریاست میں ایک کے لیے ایک قانون ہے، دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہے، یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے بات کرتا ہوں ایک سابق آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات۔ اس حوالے سے بہت سے ولاگز ہوئے، بہت زیادہ ذکر ہوا، بہت خبریں سامنے آئیں کہ ایک سابق آرمی چیف اور کیانی جو آرمی چیف تھے ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ گئے ہیں، وہ جا کے عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ لیکن آج علیمہ خان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جانے سے پہلے صبح سویرے اس پہ بات کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تمام خبریں کہ ایک سابق آرمی چیف نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے، یہ جھوٹی ہیں۔ ہم نے بیرسٹر گوہر سے تصدیق کی ہے اور انہوں نے بھی واضح کیا ہے کہ یہ خبر مکمل طور پہ بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ اور پھر اب جو وہ بات کر رہی ہیں یہ اہم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک منظم غلط معلوماتی مہم ہے، ڈس انفارمیشن جسے کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد اس حقیقت سے توجہ ہٹانا ہے کہ عمران خان قید تنہائی میں ہیں، جس کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں رکھ کے اذیت دی جا رہی ہے۔ اس چیز سے لوگوں کی نظریں ہٹانا، لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ یہ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے اس حقیقت سے کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج جو ہے وہ پراپر نہیں کیا جا رہا، کسی معیاری ہسپتال میں انہیں لے کر نہیں جایا جا رہا، ان کی اپنے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، گزشتہ 6 ماہ سے انہیں کتابیں نہیں دی گئیں، ان کے پاس ٹیلی ویژن موجود نہیں ہے، گزشتہ 6 ماہ سے بیرونی دنیا کسی بھی قسم کے رابطے کی اجازت نہیں دی گئی، سوائے عدالت کے حکم پر ان کے وکیل کی 2 ملاقاتوں کے۔ سلمان صفدر کی صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں گزشتہ 6-7 ماہ سے، اس کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ فل بینچ عدالت کا ایک حکم موجود ہے جس کے مطابق کم از کم 18 افراد ہر ہفتے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن منگل کے روز 6 اہل خانہ اور 6 وکلاء، جمعرات کے روز 6 پارٹی اراکین جو ہیں یہ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تمام چیزیں روکی گئی ہیں۔ اب علیمہ خان کی یہ جو ٹویٹ ہے نا، یہ بڑی چیزیں واضح کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک منظم کمپین چلائی گئی ہے، ایک منظم سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جاتی ہے، اور یہ کب چلائی جاتی ہے؟ یہ تب چلائی جاتی ہے جب پارٹی جو ہے تھوڑی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کرتی ہے، جب پارٹی تھوڑی ایکٹیو ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ مہینہ جو ہے یہ انتہائی اہم مہینہ ہے، اور اگر یقین کریں کہ تحریک انصاف اس ماہ بھی کچھ نہیں کرتی تو پھر کیا کرے گی؟ ایک طرف انہوں نے دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، تاجر کا برا حال ہے، کسان کو برباد کر دیا ہے، کاروباری انسان کاروبار نہیں کر سکتا، محنت کش کے پاس مزدوری نہیں ہے، اور ایک تعلیم یافتہ کے پاس روزگار نہیں ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ تنگ ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہیں، ڈیزل کی قیمتیں زیادہ ہیں، ہر چیز مہنگی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں، بجائے اس کے کہ آپ عوام کو کوئی سہولیات دیں، عوام کے لیے مزید سہولیات پیدا کریں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دوبارہ سے انہوں نے جو 8-9 بجے والا جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا دیا، آج کے دن سے امپلیمنٹ ہوگا اسلام آباد میں اور مختلف شہروں میں دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگا دیا۔ کیوں؟ مطلب تسی کی جان دیو کہ اے لوگ جڑے نے اے خودکشیاں کر لون،
یہ لوگ چھڑ دن پاکستان سے سرمایہ کاری کرن، یہ لوگ کاروبار چھڑ دن، سرمایہ کاری تو ختم ہو گئی ہے، انویسٹمنٹ تو ختم ہو گئی ہے پاکستان میں، لیکن جو بچے کچھ لوگ ہیں نا جو روزگار یا جو کاروبار چلا رہے ہیں، جو ہوٹل چلا رہے ہیں، جو کوئی بھی کسی طرح کا روزگار چلا رہے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جن کے کاروبار ہیں، اب یقین کریں کہ انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ان لوگوں کو خودکشی پہ لا کر کھڑے کر دینا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، اب اسلام آباد یا بڑے شہر دیکھیں، ان شہروں میں کاروبار کس ٹائم ہوتا ہے؟ کاروبار ہوتا ہی 4 کے بعد ہے، مطلب شام 4 کے بعد، مغرب کے بعد تو کاروبار شروع ہوتا ہے، تو 9 بجے یہ بند کروا دیں گے۔ وہ کاروبار کہاں سے کریں گے؟ وہ بجلی کے بل کہاں سے دیں گے؟ وہ باقی چیزیں کہاں سے کریں گے؟ تو انہوں نے ٹھان لیا ہے۔ میں جو بتا رہا تھا، بجائے اس کے کہ یہ عوام کے لیے سہولیات پیدا کریں، ایسا نہیں کریں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ وہ چیزیں کریں گے جس سے ان کو فائدے ہوں، جس سے جو ہے یہ فائدے میں رہیں۔ تو اب حالات اس طرف جا رہے ہیں، حالات جو ہے انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، حالات جو ہے وہ انتہائی خراب ہو چکے ہیں، اور اس کے قصوروار یہ ہیں۔ اب عوام دیکھتی ہے، عوام کیا کرتی ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، تو یہ توجہ ہٹا رہے ہیں۔ توجہ کیوں ہٹا رہے ہیں؟ ایک طرف تو میں نے آپ کو یہ مثال دے دی، دوسری طرف گلگت الیکشن ہے۔ اب یہ الیکشن چوری کریں گے، یہ الیکشن کو مکمل چوری کرنے کا ارادہ ہے۔ اور آپ میری یہ بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں کہ انہوں نے گلگت کا الیکشن چوری کرنا ہے، جس طرح انہوں نے پنجاب کا، جس طرح انہوں نے سندھ کا، جس طرح انہوں نے باقی صوبوں کا الیکشن چوری کیا، اسی طرح انہوں نے گلگت کا الیکشن بھی چوری کرنا ہے۔ پراپر تیاریاں ہیں۔ دیکھیں جی، اس سے زیادہ کیا 2 نمبری ہوگی کہ ایک طرف جنید اکبر کمپین کے لیے جاتے ہیں، پولیس گرفتار کرتی ہے اور انہیں گلگت بلتستان سے نکال دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ صبح بدر کیا جائے، آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ اور دوسری طرف آج بلاول بھٹو جاتے ہیں اور انہیں فل سرکاری پروٹوکول دیے جاتے ہیں، آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں، آگے پیچھے سیکیورٹی، امیر مقام جاتے ہیں، اختیار ولی خان جاتے ہیں، عابد شیر علی جاتے ہیں۔ اچھا مزے دی گل، چلو میں نام تو بعد دسنا، لیکن مزے دی گل سارے ہی ہرے ہوئے نے، جنہیں جا رہے ہیں نا سارے ہی ہرے ہوئے نے۔ وہ بندہ آکھے گلگت بلتستان دے لوگوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ ان سے سوال کریں کہ تسی ہوتے جیت نہیں سکے، اتنے کیوں جتوان آئے ہو؟ عابد شیر علی بری طرح ہارے، اختیار ولی خان بری طرح ہارے، اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق بری طرح ہارے، اس کے علاوہ باقی جو نون لیگی جا رہے ہیں، وہ کیپٹن صفدر مانسرا کی سیٹ یہ ہار گئے، ٹھیک ہے، نواز شریف کو کھڑا کیا نا وہاں پہ، پوری طرح ہارے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے جا رہے ہیں نون لیگی، یہ سارے خود ہارے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی اگر کوئی جیتا ہوا ہے وہ بھی فارم 47 پہ ہے۔ تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو چاہیے تو پہلے تو سوال یہ کرے کہ کیا یہاں تو فارم 47 نہیں چلے گا؟ کوئی بھی ہے ان سے یہ سوال کرے، ان سے پوچھے، کیونکہ یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ جعلی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہیں، یہ تو ان کی وہ کہتے ہیں نا وہ ان کی کھیل جو ہوتے ہیں یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جا رہے ہیں دوسروں کو جتوانے۔ خیر، بتا میں یہ رہا تھا کہ ایک طرف یہ تحریک انصاف کے لوگوں پہ پابندی ہے، اسد کیسر کو ایئرپورٹ پہ روکا جاتا ہے، ایک طرف جو ہے جنید اکبر کو نکال دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ان کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے، اور یہ بات طے ہے کہ انہوں نے الیکشن چوری کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اتنا ڈر رہے ہیں کس چیز سے؟ عمران خان کے نام سے، عمران خان کے جھنڈے سے، عمران خان کے نظریے سے۔ عمران خان جیل میں بیٹھے انسان کا اتنا خوف ہے، ملاقاتوں پہ پابندی ہے، ہر چیز پہ پابندی لگا دی ہے، لیکن پھر بھی جو ڈر خوف ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جنید اکبر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ گلگت اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ بیٹھے رہیں گے، اگر کوئی اور آئے گا تو وہ بھی جائیں گے۔ تو جنید اکبر صاحب آپ اب ہمت کریں، اب آپ جائیں گے گلگت بلتستان میں، آپ وہاں جا کر بتائیں کہ دیکھیں جی، اور کیا ہوگا، گرفتار کر لیں گے، آپ وہاں جائیں، کیونکہ وہاں بلاول بھٹو گئے ہیں، وہاں اختیار ولی گئے ہیں، وہاں باقی تمام لوگ گئے ہیں، وہاں گورنر پنجاب گئے ہیں۔ اب گورنر پنجاب کی حیثیت سے جا کے وہاں بلاول بھٹو کا استقبال کریں۔ اگر یہی وزیر اعلیٰ چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تمام عدالتیں، تمام الیکشن کمیشن کے قوانین حرکت میں آ جائیں گے۔ لیکن گورنر کس حیثیت سے گیا ہے؟ یہ باقی لوگ کس حیثیت سے جا رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ صورتحال ہے جی۔ اور کل منگل کا روز ہے، کل کا کیا ارادہ ہے، کل کا کیا پلان ہے، نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔